میرا نام پاسٹر آصف آرتھر ہے، سن آف آرتھر شمشاد فرام خوشپور سمندری ڈسٹرکٹ فیصل آباد۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج فضل ٹی وی پر کلام سنانے کا موقع دیا، اور میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کے لیے اور ان کی ساری منسٹری کے لیے، اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند اس ٹی وی کو اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال و خرچ کرے، یسوع کے نام سے آمین۔ آئیں ہم خداوند کے کلام میں سے ایک آیت تلاوت کریں گے، پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب زبور نمبر 37 اور اس کی چوتھی آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ خداوند کے زندہ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ مسیح میں عزیزو، جیسا کہ ہم نے خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی ہے زبور نمبر 37 اور اس کی چوتھی آیت، خداوند کے کلام لکھا ہے، خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ مسیح میں عزیزو، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور خوبصورت وعدہ ہے کہ وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ لیکن مسیح میں عزیزو، آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح خداوند ہمارے دل کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ، خداوند میں مسرور ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے دل کی مرادیں پوری کرے تو مسیح میں عزیزو ضرور ہے کہ ہم خداوند میں مسرور رہیں۔ ہم خداوند میں کیسے مسرور رہیں اور کیسے خداوند ہمارے دل کی مرادیں پوری کرے گا؟ مسیح میں عزیزو، جب ہم یاشوا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات اس پر تیرا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے کلام کو پڑھنے میں گزاریں۔ آیت کے مطابق خداوند کا حکم ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ مسیح میں عزیزو، بعض لوگ یہ خیال کریں گے کہ ہم کیسے ہر وقت بائبل مقدس کو پکڑ کر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اس سے مراد ہے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا خداوند کا کلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات اسی پر تیرا دھیان ہو۔ ہم جو کام بھی کریں ہمارا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے خداوند ناراض ہو اور ہم اس کا حکم توڑیں، بلکہ خداوند کا کلام سکھاتا ہے کہ تو دن رات ان پر دھیان رکھنا اور احتیاط کر کے ان پر عمل کرنا۔ ضرور ہے کہ ہم جب بھی کوئی فیصلہ کریں نہایت احتیاط کے ساتھ اور کئی بار سوچیں کہ کیا میں خداوند کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ مسیح میں عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مسیح میں عزیزو، ہم اپنی سوچ سے، اپنی حکمت سے
اپنی عقل سے اپنے طریقوں کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کا راز خداوند کے کلام پر عمل کرنے سے ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام پر عمل کریں گے تو وعدہ ہے خداوند کا جو فرماتا ہے آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ وہ فرماتا ہے تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ سو میں عزیزو، پہلے نمبر پر ضرور ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں اور اس پر خوب احتیاط کر کے عمل کریں۔ خداوند فرماتا ہے تبھی تجھے اقبال مند کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ مسلم عزیزو، دوسرے نمبر پر دعا۔ جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ مسلم عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں فرمایا اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مسلم عزیزو، یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ مسلم عزیزو، نہ صرف خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا بلکہ خداوند یسوع مسیح نے خود ہمیں دعا کرنے کا نمونہ بھی دیا۔ وہ اپنی خدمت میں کئی دفعہ صبح سویرے پاؤں پھوٹنے سے پہلے ویرانوں میں چلے جاتے اور وہاں پر دعا کرتے۔ پھر خداوند یسوع مسیح ساری رات دعا کرتے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح کو جو خود خدا کا بیٹا اور خدا تھا اس کو دعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے خوبصورت نمونہ پیش کیا۔ مسلم عزیزو، جب ہم خداوند کی فرمانبرداری اور تابعداری کرتے ہیں اور جس طور پر خداوند نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا، مسلم عزیزو اگر ہم اس طور پر دعا کرتے ہیں تو ہم خداوند سے اپنی زندگی کے لیے، خدمت کے لیے اور زندگی کے ہر ایک شعبے کے لیے خداوند سے اعلیٰ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن مسلم عزیزو، جب ہم اپنی مرضی اور اپنے طریقے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ضرور ہے کہ ہم دعا کے وسیلہ سے خداوند کی پاک مرضی کو جانیں اور خدا کی پاک مرضی کو پورا کریں۔ دعا ربانی میں بھی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر پوری ہو۔ مسلم عزیزو، ضرور ہے کہ ہم اپنی مرضی پوری نہ کریں، اپنے دل اور دماغ سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ ہم دعا میں خدا سے رہنمائی حاصل کریں اور خدا کی رہنمائی میں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کریں۔ یاد رکھیں، جب قوم بنی اسرائیل نے خدا کی رہنمائی میں جنگ کی انہیں فتح نصیب ہوئی، لیکن جب انہوں نے اپنی مرضی سے جنگ کی، حملہ کیا اور انہوں نے شکست کھائی اور پرگندہ ہوئے، شرمندہ ہوئے اور غیر قوموں کے تابع ہو گئے، خداوند نے انہیں غیر قوموں کے سپرد کر دیا۔ آج مسیحی قوم بھی اسیری میں ہے، گناہ کی اسیری میں ہے، بدحالی میں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں، ہم دعا سے دور ہیں۔ مسلم عزیزو، بہت سے بہن بھائی ہیں جو ڈیوٹی کرتے ہیں اور پھر نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ کئی مہینے نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن آج میں تمام مسیحی بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی
خداوند کے ساتھ بھی ایک رات گزار کر دیکھیں، اور ایک رات یسوع مسیح کے ساتھ گزارنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنی برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ میرا شخصی تجربہ ہے کہ جب جب ہم خدا کے یسوع مسیح کے قدموں میں رات گزارتے ہیں، خداوند ہمیں بلیس کرتا ہے۔ اور میں عزیزو، آج میرا اس جگہ کھڑے ہو کر کلام سنانا یہ بھی دعا ہی کا نتیجہ ہے۔ آج میں اس مقام پر ہوں تو میں عزیزو یہ بھی دعا ہی کے سبب سے ممکن ہوا کہ خداوند نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا اور وہ مجھے استعمال کر رہا ہے، اور آج مجھے موقع ملا کہ میں فضل ٹی وی پر آ کر خدا کے کلام کو پیش کر سکوں۔ میں عزیزو، جب ہم خداوند کی رضا سے چلتے ہیں، دعا میں وقت گزارتے ہیں، خدا کی پاک مرضی سے زندگی گزارتے اور خدمت کرتے ہیں، تو میں عزیزو خداوند ہمیں برکت، بحالی، خوشحالی اور ترقی دیتا ہے۔ میں عزیزو، تیسرے نمبر پر حمد و ستائش۔ جب ہم عبرانیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں خداوند کا بندہ پولس رسول بیان کرتا ہے کہ پس ہم کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں ہر وقت چڑھایا کریں۔ میں عزیزو، گو کہ تمام قربانیاں موقوف ہو چکی ہیں، کیونکہ خدا کا برہ جو خداوند یسوع مسیح ہے اس نے ہمارے لیے کامل قربانی کو پیش کیا، اور اب ہمیں کسی بھی اور قربانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک ہی بار قربان ہو کر ہمارے تمام گناہوں کو اپنے پاک لہو سے دھو کر ہمیں پاک کر دیا۔ اب ہمیں کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھیں ایک قربانی ابھی بھی جاری ہے، اور وہ قربانی ہے ہم کی قربانی۔ خداوند کا بندہ پولس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں ہر وقت چڑھایا کریں۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خداوند کا بندہ پولس رسول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہم کی قربانی چڑھانی چاہیے، ہمارے ہونٹوں پر ہر وقت ہم کی قربانی جاری رہے۔ میں عزیزو، یہ 3 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، میں نے یہ 3 حکم آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ہمیں کس طرح خداوند میں مسرور رہنا ہے۔ میں عزیزو، ہمیں ہر وقت کلام پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کلام پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ جب ہم استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 4تھی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی خداوند نے فرمایا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور جن باتوں کا حکم آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش ہوں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اٹھتے ان کا ذکر کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں۔ میں عزیزو، خداوند کس طور پر انٹرسٹڈ ہے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں، اور بائبل مقدس میں جب ہم اس پہرے کا ٹائٹل دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے سب سے بڑا حکم۔ یہ سب سے بڑا حکم ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں اور اس پر عمل کریں، تب ہی ہم خوب کامیاب ہوں گے۔ جو لوگ ناکامی اور بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج میں ان تمام بہن بھائیوں کو میسج دیتا ہوں اور فورس کرتا ہوں کہ وہ ضرور خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا شروع کریں۔ دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھا دعا کرنا۔ جو لوگ دعا نہیں کرتے، میری ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ دعا کریں اور دعا کرنا شروع کریں، اور میری گزارش ہے کہ ارلی مارننگ اٹھیں، جب ساری دنیا سو رہی ہے تب آپ اٹھیں اور دعا کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں۔ اور میں عزیزو، آج کا دن آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ اگر آج آپ
دعا کرنے کا، کلام پڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آج سے آپ کی برکت، بحالی، خوشحالی شروع ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر ہم نے سیکھا حمد و ستائش کرنا۔ عبرانیوں 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں ہم نے سیکھا ہے، پالوس رسول فرماتے ہیں کہ ہر وقت حمد و ستائش ہمیں کرنا ہے۔ مسلم عزیزو، میری گزارش ہے اور میری اپیل ہے، جو لوگ حمد و ستائش نہیں کرتے ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور حمد و ستائش کرنا شروع کریں، اور ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خداوند کی حمد کے گیت گاتے رہیں۔ کسی نے کہا کام کاروال تے دل یاروال۔ مسلم عزیزو، آپ اپنے کام بھی کریں لیکن حمد و ستائش بھی کریں۔ آپ چلتے پھرتے حمد و ستائش کر سکتے ہیں۔ خداوند کا بندہ داؤد بادشاہ، ان کی خوبصورت تمثیل اور ان کا خوبصورت نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ اپنی بھیڑ بکریاں بھی چرایا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند کی حمد و ستائش بھی کیا کرتا تھا۔ اس لیے وہ خداوند کو پسند آیا، اور خدا کے کلام لکھا ہے، داؤد مجھے میرے دل کے مطابق ایک شخص مل گیا۔ مسلم عزیزو، میں پرزور اپیل کرتا ہوں فضل ٹی وی کے وسیلہ سے اپنی مسیحی قوم کو کہ کائنڈلی، مہربانی سے آئیں، خداوند کی فرمانبرداری کریں، خدا کے کلام کو روزانہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنا وقت فضول باتوں میں ضائع مت کریں۔ آج میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ فضول ایکٹیویٹیز میں بہت وقت گزارتے ہیں۔ آج لوگ نیٹ پر راتوں رات جاگتے رہتے ہیں اور سنڈے کو صبح چرچ بھی نہیں آتے۔ یہ پچھلے ہی دنوں کی بات ہے، میں ایک فیملی میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ بھائی مجھے بتا رہا تھا میں رات 4 بجے تک نیٹ یوز کرتا ہوں، لیکن وہ سنڈے کو عبادت میں نہیں آئے، اس کی فیملی بھی نہیں آئی۔ جب آپ خود چرچ نہیں آئیں گے، آپ کے بچے بھی نہیں آئیں گے۔ اگر آپ چرچ نہیں آئیں گے، آپ کے بچے چرچ نہیں آئیں گے، تو آپ کیسے خداوند کے کلام کو سنیں گے، اس کی عبادت کریں گے؟ مسلم عزیزو، میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے کلام کو دیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں بہت زیادہ دعا میں وقت گزارتا تھا، کلام پڑھنے میں وقت گزارتا تھا، اور میرے گھر والے مجھے کہا کرتے تھے کہ اگر اتنا وقت تو اپنی کتابوں کو دیتا ہے، نصاب کی کتابوں کو دیتا ہے، تو فرسٹ آئے گا۔ مسیح عزیزو، مجھے خداوند کے ساتھ اور خدا کے کلام کے ساتھ عشق ہے مسیح عزیزو، اور آج میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے آج خداوند نے اپنے کلام کے مطابق مجھے برکت، بحالی، خوشحالی اور تازگی دی ہے، اس نے مجھے سرفراز کیا ہے، اور آج میں فضل ٹی وی کے وسیلہ سے آپ تک اپنی آواز کو پہنچا رہا ہوں۔ مسیح عزیزو، ضرور ہے کہ ہم خداوند کی فرمانبرداری کریں، تابعداری کریں، جب ہی ہمارے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ لیکن اگر ہم اپنی مرضی اور اپنے طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہم دنیا داری میں مسرور رہیں گے، تو ہم کبھی بھی برکت، بحالی، خوشحالی نہیں پا سکتے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، زبور 127 اس کی پہلی آیت میں، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو جاگنے والا جاگنا ابس ہے۔ تمہارے واسطے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا، مطلب یہ ہے ڈبل ڈیوٹی کرنا، صبح بھی ڈیوٹی کرنا، رات کو بھی ڈیوٹی کرنا۔ اور لیکن لکھا ہے کہ رات دیر سے سونا تمہارے لیے ابس ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں، یسوع کے محبوب بن جائیں۔ وہ تو آلریڈی ہمیں اپنا محبوب کہتا ہے، اور اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی 14ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جو کچھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ مسیح عزیزو، وہ آپ کی طرف اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، لیکن یعقوب 4 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، دنیا سے دوستی خدا سے دشمنی ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو دنیا کا دوست بناتا ہے
وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ مسیح عزیزو، میری آپ سے گزارش ہے، آئیں خداوند میں مسرور ہو جائیں اور یسوع مسیح کے دوست بن جائیں، نہ کہ دنیا داری میں مسرور رہیں، دنیا کی فکروں میں کھوئے رہیں۔ مسیح عزیزو، ہمیں جس بات کی فکر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند کو خوش کریں۔ ہماری خوشی اس میں ہونی چاہیے کہ ہم خداوند کو خوش کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یوحنا کی انجیل میں اس بات کو بیان کیا 15ویں باب میں کہ تم میری خوشی پوری کرو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے گی۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو خوش کرتے ہیں، خداوند ہماری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اگر آپ دکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں، آپ آنسو بہاتے ہیں، آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو دعوت دیتا ہوں، اپنی نافرمانی سے توبہ کریں، خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آئیں، خداوند یسوع مسیح سے دوستی کریں اور وہ آپ کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ وہ دوبارہ آپ کو خوشیوں کے باغ میں لے جائے گا۔ مسیح عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر جائے، آپ کے بچے برکت، بحالی، خوشحالی حاصل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں، اس دور میں جب کہ دکھ، مصیبت، پریشانی ہے، بدحالی ہے، مشکل وقت ہے، تو مسیح عزیزو، خداوند اس مشکل وقت میں بھی آپ کو برکت، بحالی، خوشحالی دے سکتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خشک سالی میں بھی تجھے سیر کرے گا، وہ کال کے دنوں میں بھی آپ کو سیر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مسیح عزیزو، بائبل میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ بیوہ جس نے ایلیا نبی کو روٹی دی، اس نے کال کے دنوں میں اس نے سیر ہو کر کھایا، اس کی مٹی سے آٹا ختم نہیں ہوا، اس کی کپی سے تیل ختم نہیں ہوا، کیونکہ اس نے خدا کی فرمانبرداری کرتے ہوئے خدا کے بندہ کو کھانا کھلایا۔ مسیح عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت، بحالی، خوشحالی آئے، تو ضرور ہے ہم یسوع مسیح کی فرمانبرداری کریں، اس کے دوست بن جائیں، تاکہ وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے۔ مسیح عزیزو، ایک خاندان تھا، خدا نے اس کو بیٹا دیا، وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے بیٹے کو پائلٹ بنائیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ لوگ خدا کے ساتھ چلنے والے نہیں تھے۔ جب وہ بیٹا بڑا ہوا اور اس لڑکے نے اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا، وہ آوارہ ہو گیا، آوارہ اور برے لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، اور وہ پائلٹ تو نہ بن سکا لیکن جہاز بن گیا۔ وہ نشہ کرنے لگا اور اس نے اپنی زندگی کو برباد کیا۔ ماں باپ اچھی خواہش کرتے ہیں، لیکن مسیح عزیزو، جب ماں باپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کلام کی طرف، دعا کی طرف، حمد و ستائش کی طرف لاتے ہیں، اور بچے بھی خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو خدا کے کلام کے مطابق خداوند ان کو خوب کامیابی دیتا ہے، خداوند دنیا کی بلندیوں پر لے چلتا ہے، خداوند تمام قوموں سے زیادہ سرفراز کرتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ سمجھ میں عزیزو، آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں، تو آئیں کلام کے ساتھ وقت گزاریں، آئیں دعا میں وقت گزاریں، آئیں حمد و ستائش میں وقت گزاریں، تاکہ خداوند آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، میں نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا تو خداوند نے میرے دل کی مرادوں کو پورا کیا ہے، اور وہ میرے دل کی مرادوں کو پورا کر رہا ہے۔ مسیح عزیزو، جس نے داؤد بادشاہ کو سرفراز کیا، وہ مجھے اور آپ کو بھی سرفراز کرتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے۔ سو آئیں، آج خداوند کی طرف لوٹ آئیں، خداوند آپ کو بلاتا ہے، وہ فرماتا ہے، آئے میرے بیٹے میرے پاس لوٹ آ، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا۔ مسیح عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں، تو آج میں پرزور اپیل کرتا ہوں، آئیں اپنے گناہ اور نافرمانی کا اقرار کریں اور سچی توبہ کریں اور خداوند کے ساتھ وقت گزاریں، دعا میں وقت گزاریں،
کلام کے ساتھ وقت گزاریں، حمد و ستائش میں وقت گزاریں، تو یاد رکھیں خداوند آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ وہ آپ کو برکت، بحالی، خوشحالی دے گا۔ وہ سب قوموں سے زیادہ آپ کو سرفراز کرے گا۔ وہ دنیا کی بلندیوں پر لے چلے گا۔ لیکن میں عزیزو، اگر ہم نے توبہ نہ کی تو ہم سدوم اور عمورہ کی طرح، ہم نوح کے زمانے کے لوگوں کی طرح برباد ہو جائیں گے، بدحالی کا شکار رہیں گے، غیر قوموں کے تابع رہیں گے اور وہ ہم پر ظلم ڈھاتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نینوا کے لوگوں کی طرح توبہ کرتے ہیں اور خداوند کی طرف لوٹ آتے ہیں اور دلی شوق کے ساتھ دعا کرتے ہیں، دلی شوق کے ساتھ کلام پڑھتے ہیں، دلی شوق کے ساتھ حمد و ستائش کرتے ہیں، تو مسیح میں عزیزو برکت، بحالی، خوشحالی یقینی ہے۔ مسیح میں عزیزو، آئیں آج خداوند کی حضوری میں لوٹ آئیں اور آج فیصلہ کریں آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ضرور ہے آج آپ سچی توبہ کریں اور خداوند کی حضوری میں لوٹ آئیں، دلی شوق کے ساتھ دعا کریں، کلام پڑھیں، حمد و ستائش کریں، اور خداوند آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ جس کے پاس بیٹا نہیں اس کو بیٹا ملے گا، جس کے پاس بیٹی نہیں اس کو بیٹی ملے گی، جس کے پاس نوکری نہیں اس کو نوکری ملے گی، جس کے پاس گھر نہیں اس کو گھر ملے گا۔ آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، اگر آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور خدا کی خدمت کرتے ہوئے دنیا کی بلندیوں پر جانا چاہتے ہیں، آپ کے دل کی جو بھی مراد ہے وہ اپنے وعدے کے مطابق آپ کے دل کی مراد کو پورا کرے گا، بشرطے کہ ہم اس میں مسرور رہیں۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے سچی توبہ کرنے کا فضل دے، اور فضل دے کہ آپ ہمیشہ خداوند میں مسرور رہیں اور خداوند آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے۔ خداوند یسوع مسیح آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو کثرت کی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔